اس نے وہ دروازہ کھولا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باقی حویلی کھنڈر تھی، لیکن وہ کمرہ اتنا صاف تھا جیسے کسی نے ابھی صفائی کی ہو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حویلی برسوں سے بند تھی اور اس میں کبھی کسی نے صفائی نہیں کی تھی۔ پھر اس خاص کمرے میں یہ صفائی کیسے ہوئی؟ اسی کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل پر لال چوڑیاں اور ایک پائل کا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ فیصل اس کے پاس گیا اور ابھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو آئینے میں ایک لڑکی کا عکس نظر آیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ فیصل اس سے ڈرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ پھر اچانک سے وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ فیصل نیچے آ گیا، لیکن وہ مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کون تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے ہے۔ وہ بار بار اس کمرے میں واپس جاتا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اس امید میں کہ وہ لڑکی اسے دوبارہ نظر آئے۔ پھر ایک دن وہ لڑکی پھر سے دکھائی دی، لیکن اس بار وہ غائب نہیں ہوئی، بلکہ اس نے فیصل سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام زینب ہے اور وہ برسوں سے اس حویلی میں قید ہے۔ بات چیت کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ زینب روز رات کو آئینے سے نکل کر فیصل کے پاس آتی اور اس سے باتیں کرتی۔ راتیں گزرتی گئیں اور ان کے بیچ کی نزدیکیاں بھی بڑھنے لگیں۔ فیصل نے محسوس کیا کہ جب وہ زینب کے ساتھ ہوتا تو حویلی کا ڈر ختم ہو جاتا۔ ایک دن زینب نے فیصل سے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ زینب کا ہاتھ فیصل کے ہاتھ کے اوپر تھا، ٹھنڈا مگر پرسکون۔ فیصل نے جواب دیا، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، ڈر نہیں۔ زینب نے فیصل کو بتایا کہ 1952 میں اس کے ماں باپ نے اس کی زبردستی شادی طے کر دی، جبکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جب اس کے منگیتر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بغیر کچھ سنے مجھے زندہ دیوار کے پیچھے چنوا دیا اور میں نے وہیں اپنی جان دے دی۔ زینب نے بتایا کہ وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ بالکل فیصل کی طرح دکھتا تھا، اسی لیے وہ اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ فیصل نے اپنے ہاتھوں سے زینب کے آنسو صاف کیے اور اس کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ زینب نے فیصل سے کہا کہ میری محبت ادھوری رہ گئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ فیصل نے زینب کو پیار سے گلے لگایا اور کہا وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ ان کے بیچ کی نزدیکیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں۔ فیصل کو احساس نہیں ہوا کہ اس محبت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ دن رات بس زینب کے خیالوں میں کھویا رہتا اور اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ یہاں کیا کام کرنے آیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں لکھا اور کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ بس ہر وقت زینب کے ساتھ رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینب کا پیار ایک جنون بننے لگا۔ وہ فیصل کو حویلی سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی فیصل دروازے کی طرف جاتا تو ہوائیں تیز ہو جاتی اور دروازے خود بخود بند ہونے لگتے۔ زینب ہلکے سے فیصل کے پاس آئی اور اس کے کان میں بولی، فیصل، باہر کی دنیا میں صرف دکھ ہے، یہاں رہو میرے پاس، میں تمہیں وہ سب دوں گی جو کسی نے نہیں دیا، تم بس میرے ساتھ یہیں رہو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ فیصل نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
زینب کی محبت اس کی زندگی کھینچ رہی ہے تاکہ وہ روح بن کر اس کے ساتھ رہ سکے۔ فیصل کو سمجھ آ گیا کہ زینب اس کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن وہ اتنی اکیلی ہے کہ وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ محبت کے جنون میں فیصل کتنا آگے نکل گیا تھا، اس کا احساس اس کو تب ہوا۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ اس محبت کا انجام کسی کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ وہ چچا رحمت کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی اور اس سے مدد مانگی۔ پھر وہ دونوں حویلی آئے اور انہوں نے حویلی کی چھان بین کی۔ انہوں نے وہ دیوار ڈھونڈی جس کے پیچھے زینب کو زندہ چنوایا گیا تھا۔ جب انہیں وہ دیوار ملی تو انہوں نے اس دیوار کو توڑا۔ اس کے پیچھے سے ہڈیوں کا کنکال ملا اور اس کنکال کے پاس وہی پائل رکھی ہوئی تھی جو زینب پہنا کرتی تھی۔ فیصل نے ان بقیات کو اٹھایا اور قبرستان میں عزت سے دفن کیا۔ زینب آزاد ہو گئی اور وہ اس حویلی سے چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ فیصل کے خواب میں آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور پیار سے فیصل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی وہاں جہاں موت نہیں ہوتی، اور پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فیصل نے اس حویلی کو روحانی طور پر پاک کروایا اور اس کو بیچ دیا، اور پھر کبھی وہاں واپس نہیں گیا۔ وہ شہر واپس آ گیا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا اور کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ وہ اکیلے بیٹھ کر بلا وجہ مسکراتا، جیسے کوئی اندیکھی حسینہ اس کے ساتھ بیٹھی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن فیصل جانتا تھا کہ زینب کی روح آج بھی اس کے دل میں دھڑکتی ہے۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی کیونکہ وہ زینب کے خیالوں سے کبھی نکل ہی نہیں سکا، اور اس نے زینب کی یادوں میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب محبت حد سے بڑھ جائے تو خوف مر جاتا ہے۔ وہ انسان نہیں تھی، شاید کوئی بلا تھی، لیکن میری روح اس کی قید میں سکون پاتی تھی۔